سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا۔ گستاخی و بد لگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بد گفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ یعنی ننگا ہو کر بیٹھا۔ نانگا یکا یک ایک سیاہ بچو نے ڈنگ مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ یعنی پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب النام میں عرض کی، اللہم آمتہ عطشانا، یعنی یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا اور پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کرامات اتمام حجت کی گھڑی تھی، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اعلیٰ کی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور کو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی قطعاً نامنظور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود مطرود ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور اس کے قرب و منزلت پر، جیسے کہ نصوص کثیرہ و حدیث و شہرہ شاہد، یعنی بہت ساری دلیلیں اور مشہور حدیثیں گواہ ہیں، ایسے ہی ان کے خوراک و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت دلیل پوری کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا پاک سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیائے ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کی حرص کا بھوت ان کی سروں پر سوار تھا۔
اس سے انہیں اندھا بنا دیا۔